یا اللہ کیویں کری جے محبت تیرے پیغمبر نال اللہ فرمے دے محبت دا انداز ہوئے ادھر فرمان محمد ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو محبت دا انداز ہوئے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا محبت دے انداز ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبت دے انداز ہوئے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ محبت ہے انداز ہوئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ پاک نے فرمائے محبت توئے جیویں جیویں میرا نبی فرمیندہ ونجے اویں کریں دے ونجو ایکو محبت آدھنا تو آدھے ذمہ پہلا حق مکمل ایمان گھرنا ہو تو آدھے ذمہ دوجہ حق ساری کائنات کے زیادہ محبت کرنی ہے تھے آمنہ دے لال لال کرو نبی پیارا ہے یا کہنا بولو حرمت رسول پہ آنکھوں آدھرا سارے آنکھوں ہے مسلمانوں میرے تے کابڑے بیٹھے ہو لیکن نہ تو میں رسول پاک دا کی دے حرمت رسول پہ تو آدھی مہربانی جان اپنے کے رکھو صرف سگریٹ تا قربان کرو چاہج تو آدھی مہربانی یہ نشہ تے چھوڑ دے تو آدھا احسان لہا مردہ نہیں ہون ڈسوان بلا حرمت رسول پہ چٹا کوڑی وے اے جان قربان ہے چٹا کوڑیں نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت زور نال کرنے زور نال شادی دا موقع ہے جنازے دا موقع ہے نماز دا موقع ہے حج عمرے دا موقع ہے تجارت دا موقع ہے کاروبار دا موقع ہے ہیں عاشق رسول ہیں محبت واسطے جڑا لفظ استعمال ہے وہ محبت ہے محبت دے بعد بیا درجہ مودت مودت دے بعد بیا درجہ خلت خلیلی نہ لفظ محبت استعمال کیتے سے نہ مودت استعمال کیتے سے نہ خلیلی تے خلت استعمال کیتے سے اساں کیڑا لفظ استعمال کیتے بولو کوئی بولو عاشق ہیں اساں نبی دے اساں نبی نال پیار کرنے مولوی صاحب اساں محب ہیں نبی دے عاشق ہیں عشق دا معنی ہے حب و شہوہ عشق دی تعریف ہے دل دی جڑی بری خواہش ہے نا اون دے پورے کرن دا نا جڑا ہے او عشق ہے میں اگر آکھاں کہ میں نبی دا عاشق ہاں ایمان نال دسا جی میں آکھاں میں عاشق رسول ہاں تو ول رسول میرا کیا بنیا استغفر اللہ میں رسول دا عاشق رسول کیا بنیا وہ لفظ عشق جڑا نبی واسطے استعمال کریں دے اگر اے جڑا اچھا ہے کریں جرت کر رہا آکھاں بھری محفل جو میں اپنی امہ دا عاشق ہاں آکھاں ذرا کہ میں اپنے بیٹی دا عاشق ہیں آنکھ میں اپنے بہن دا عاشق ہیں شرم کے مر ونجنا چاہیے جیڑا لفظ بھیڑ واسطے مناسب نہیں جیڑا لفظ بیٹی واسطے مناسب نہیں جیڑا لفظ اپنی والدہ واسطے مناسب نہیں وہ لفظ امام کائنات واسطے بولے دے ہو ایک محبت نہیں آتے محبت ہے کہ جیڑی شاید نبی دے وے آپ فرماویں بائے ونجو تے بائے ونجو آپ فرماویں جہاد تے چلو تے جہاد تے چل پوو جی میں نبی فرمے دے ونجنوے کرو میرے نبی دا پہلا حق کیڑا ہے بلا وہ کیڑا ہے بولو ایمان دو چار بندے جو یاد کر کے ونجو نا سفر سجایا ہے تے نبی دا دوجا حق نبی نال محبت کرنا اللہ پاک نے قرآن کریم سورہ توبہ فرمائے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ امام کائنات نے فرمایا دنیا کائنات والے او بندہ او تک مومن نہیں بن سکتا، لا یومنو لا یومنو لا یومنو حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پہلا حق ایمان آننا، دوجا حق محبت کرنا، تے تریجا حق کیا ہے؟ ایمان آننا دے بعد تقاضا ہے کہ محبت کی تھی ونجے، محبت جند نال کری جے تقاضا ہے ان دی عزت کی تھی ونجے، جند نال محبت کرینی ہونی ہے، ان دی قدر کرینی ہونی ہے، ان دا احترام کرینا ہونے والی اللہ العزت والے رسول ہی، اللہ پاک واسطے عزت ہے، اللہ دے نبی واسطے عزت ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ۔ آمنہ دلال دی عزت دا خیال کرائے، یا اللہ عزت دا کیا معنی ہے؟ اللہ فرمائے دے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ میرے نبی دی عزت دا معنی ہے میرے نبی کے اگوں نہیں ودھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا گھوڑا ایک سفر ہے نبی پاک دی سواری کی نے اگوں تھے، حضرت عمر نے ساڑھ کے فرمائے عبداللہ کہتا ہے قرآن اچھ نہیں پڑھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے نبی کی نے اگوں تے نہیں ودھنا۔ اے اصل تعظیم ہے، اے اصل احترام ہے، اے احترام نہیں جو ہر عاشق دے گھر میں دے وہ سارے گھر ہی چکر لاؤ، ہی کوئی احترام نہیں آدھے، احترام ہوندے چل کے ونجنا۔ جمعہ نماز پڑھان دے بعد اٹھو 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 شاباش اپنی جگہ تو کیوں آمنہ دلال تشریف کہنا ہے نا، یہ احترام ہے، احترام سے نہ کریں دے ان دا خیال کریں دے ان دے گھر ٹور کے ونی دے۔ اللہ فرمائے دے میں اپنے مصطفیٰ نال محبت کی تھیے، میں اپنے پیغمبر دا احترام کرنا۔ جبریل ٹور کے آئے میرے نبی دو، میں قرآن نازل فرمائے تو قرآن چاہ کے آئے نبی دو، میرا نبی مکے چاہ جبریل مکے چاہ، میرا نبی مدینے جبریل مدینے چاہ۔ میں نہیں آکھیا جی میں موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا ہم کوہ تور تے آؤ تورات چاہ ونیو، جی میں باقی نبیوں کو خاص جاتے سدے نامی جڑے والے محبوب کائنات دیواری ہے جتھا محبوب اتھائی خادم جبریل حاضر ہوئے نا، ای کو احترام آدن اساں کیویں احترام کرنے ہیں کیویں عزت کرنے ہیں۔ حضرت عباس جڑے نبی سائیں دے سکا چاچا جی ہیں انہیں کنے پوچھا کہیں بندے تساں وڈے ہو یا نبی سی وڈے؟ ان دا مقصد ہے جے حضرت عباس آکھے نا میں وڈا تے میں اکساں نہیں ٹھے سی کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو تے وڈا آپ کو سمجھ دے ہو، میں کو ذرا داہ ملوے سی تو میں وڈا ٹھٹھا کرے سا کئی مار کا این بھی سوال کرنے میں خیال کیتا کرے۔ اور ایک بندہ پہ پوچھے حضرت آدم تے حوا دا نکاح کہیں پڑھایا، دسو کیا جواب دوں؟ میں دیو دیتے جو میں کو کانڈا کوئے نا بندہ کیا آکھے بھی ایک بندے کے دیا آسمان بڑا صاف ستھرا آخر اللہ سے کو گھڑیا ہو سی، میں کہ جی آگے چھوڑے کے دیں گا دسونی دا کیا جواب ہے؟ میں کہ پہاڑ نظر دے نہیں پہیے آسمان تے چھوڑے زوک دی کو بھوک دی ان جڑا سوال ہی نیت نال کرے بھی پھسامنے بندے کو ایسے ہی تساں وڈے ہو یا نبی وڈے؟ حضرت عباس سمجھ گئے جوان دی صداقت کو۔ حضرت عباس آدن جواب سنی درا جواب سنی درا جواب سنی انہی نیت ہے بھی حضرت عباس آکھیا میں وڈا تو میں فتوہ لیسا گستاخی کرے دے ہو جے اگر انہیں آکھیا نبی سی وڈے میں ایسا جھوٹ بولے دے ہو وڈے تے تو سو۔ حضرت سیدنا عباس جواب نے مان لگے اوے پوچھنا لیا وہ سوال پوچھنا لیا میں وڈا یا میرا بھتریجہ وڈا ہے سن
پیدا پہلے میں کیتا گیا وڈے ہوئے نا اچھی آنکھ بے والا آنکھ پیدا پہلے میں کیتا گیا تے وڈے بولو وڈے ہوئے نا پیدا میلے پہ ہویا وڈے ان سچ بھی دسائے نے عزت دا خیال بھی بولو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی عزت دا خیال کرو یا اللہ کی میں خیال کری جے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی دی عزت دا تذکرہ فرمائے ہجرت دا موقع ہے آمنہ دے لال دے کٹھے میرے نبی دے یار میں نے پہن جناب ابو بکر جڑے ویلے یسرب دے قریب ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے اتیں سر دے اتیں حضرت صدیق اکبر نے چادر کر دیتی ہے آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے چادر کیوں کر دیتی ہے آنکھیں لگے اللہ دے نبی یسرا بالیں کو پتہ لگ ونجے آقا کون ہے تے غلام کون ہے عزت دا حق ادا کرنے ہیں حدیبیہ دے مقام تے عروہ مسعود سقفی جڑے ویلے آئے قاصد تے علچی بن کے آکے دے دے نبی دے یار نبی دے ارد گرد جمائنا اللہ دے نبی وضو پہ کرن تے وضو دا پانی نبی دے یار تلے زمین تے نہیں ڈہانے دے ہتھے تے چاہ کے اپنے جسم تے ملنے پہن مکہ دے کافریں کو من کے آدھے توڑی جرت نہیں جماعت کو ڈھامنا تو آدھی جرت نہیں نے کو حرامنا جنہیں چاہ اپنے لیڈر دی عزت ہوئے جنہیں چاہ اپنی قائد دی عزت ہوئے انجھے لوگیں کو تو سنوے حرا سکتے اللہ فرمے دے میرے نبی دی عزت دا خیال کرو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی خبردار اپنے آوازہ نبی دی آواز کے اچھی نہیں کرنی حضرت ثابت بن قیس دی آواز خدا اچھی ہے آیت سنی نے وال واپس ولیے ہی نہیں مطلب میرے عمال برباد تھی نا این آیت دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جھکا آلے نین اتنا حولی آلے نین کہ نبی سے کو پوچھنا پندہ عمر کیا آکھے وے لا ترفعوا اصواتکم اپنے آوازاں اونچا نہیں کریے جتنا آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اتھا نبی دی شریعت دے مقابلے شریعت گھڑن دی کی میں اجازت ہے آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اپنی مرضی دیاں شادیاں رچامن دی کی میں اجازت ہے آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اور اولے دا جڑا خطاب ہے صحابہ کرام کو ہاں صحابہ جنہ تے اللہ راضی آئی جنہیں کو اللہ نے معاف کی تے اللہ انہاں کو آدھا پہ جو تسا اپنے آوازہ اونچا نہیں کرنے تے دساس ساتھ 16ویں صدی دے مسلمان ہیں کیڑے کھیت دے مالی ہیں اے میرے نبی دا عدب ہیں نبی کریم علیہ السلام میں گزر دے پہن تے قبیلہ بنو اسلام آلے تے بے قبیلے آلے آپا سے تیر اندازی پہ کرنے مقابلہ پہ کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا آپ نے فرمایا بنو اسلام آلے ہو ہمت کرو اندرہ ہمت کرو میں توارے نال شاباش تیر اندازی کرو توارا ابا بھی تیر انداز ان اباکم رامیہ توارا بابا حضرت اسماعیل بھی تیر اندازہ شاباش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے فرمائے تے دوجی جری پارٹی آئی نا انہیں اپنے تیر تلے کر گئے تیر سٹن بند کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا تو کو کیا تھی گئے شاباش ہمت کرو انہیں کہ اللہ دے نبی ادب دا تقاضا ہے احترام دا تقاضا ہے تو ساؤں پارٹی نال تھی گئے ہو جیرے قبیلے جیری پارٹی نال اللہ دا نبی تھی ونجے انہیں نال مقابلہ چھکدا نہیں ہوندہ اچھی آنکھو کوئی اللہ دے ولیو والا کو ایک واری انہیں دے نال مقابلہ اے ادب اے احترام میرے نبی دا پہلا حق مکمل ایمان آنے میرے نبی دا دوجا حق نبی نال محبت کرنی ہے میرے نبی کریم دا تریجا حق کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا خیال کرنے تے نبی کریم علیہ السلام دا چوتھا حق کیا ہے اللہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے اللہ دے نبی دی اتباع کرنی ہے اللہ دے نبی دا آکھن مننے عقل مننے نہ مننے رسم مننے نہ مننے
ون رواج منے نہ منے ابا منے نہ منے مولوی منے نہ منے مسلک اجازت دے نہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے اکھاں بند کر کے غلامی کرنی ہے گھاٹا آوے نقصان آوے غلامی کرنی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں غلامی دا ذکر فرمائے اللہ فرمائے دے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جائے میرے نبی دی منی سمجھو میں اللہ دی مانگی دیئے رب دے قرآن دا بھی مقام یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم ایماندارو اللہ دا آکھن منو اللہ دے رسول دا آکھن منو اپنے اعمال ضائع نہ کرو رب دے قرآن دا تریجا مقام وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا اگر میرے نبی دی اطاعت چا کرے سو میں اللہ تو کو ہدایت یافتہ کر دے سا رب دے قرآن دا چوتھا مقام قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے میرا پیغمبر آنکھ لے ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی دی غلامی کرو اللہ تورے نال محبت کرے سی رب دے قرآن دا پنجواں مقام وَمَا آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا جیڑی شے میرا نبی دے وے گھن گنو رب دے قرآن دا چھواں مقام ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ هم الفائزون رب دے قرآن دا ستواں مقام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے نبی سیدہ پہلا حق ایمان گھنو جید علماء موجود ہیں میرے نبی دا دوجا حق ہے آج میں کو ٹائم پتہ ہے کیوں ملیا پہ عامر صاحب دی انتظار ہے اچھا بڑی مہربانی چلیں ٹھیک یہ تو آکوں ہو سکتے توارے دماغ ہے جے گمان ہوئے تاہاں تواری اصلاح کرائی ہم جو این شودے کو ٹائم ہی واسطے ملیا رہے گے جو عامر صاحب آوڑے ہیں انشاءاللہ وہ سارے لیڈرن سارے قائدن ساری جند جانن اساں ہلنا ہی کوئی نہیں انہوں دے بیان دے انشاءاللہ سن کے راسوں کیا خیال ہے اے ارادہ کے کہنا خطیب ابن خطیبن قائد ابن قائدن سارے جنوبی پنجاب دے فخرن حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ پہنچاڑا لیں انہوں نے خطاب سننے کے نہیں سننا اچھا کو انشاءاللہ میرے نبی دا پہلا حق کیا ہے میں بس کرے سانتا سنو سو پہلے ہی میرے نال تے حساب رہے ہو نا ذرا میرے نبی سیدہ پہلا حق کیا ہے ذرا اچھا جواب رہے ہو ایمان آننے تے دوجا حق کیا ہے بولو یار شاباش تے تریجا حق کیا ہے عزت کرنی ہے تے چوتھا حق کیا ہے اتباع کرنی ہے پنجواں حق یہ دیکھو پنجواں حق میرے نبی دی ہر بات کو اپنے واسطے حرف آخر سمجھنے آپ کو فیصل سمجھنے آپ کو جج سمجھنے آپ کو چیف جسٹس سمجھنے جیڑا فیصلہ نبی کر دے دے تو مننے کے نہیں مننا بولو فیصلہ کہنا مننے فیصل کہہ کو مننے میرے نبی کو مننے نبی دا حق ہے اندھے ہوتے ڈھیر سارے دلائل لیکن وقت نہیں ورنہ میں ضرور عرض کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو فیصل مننے قرآن کریم بے شمار تو آپ کو ایک دلیل دیونا چاہنا نبی سیدھی وفات دے بعد صحابہ اختلاف ہویا کہ نہ ہویا بولو یار بولیں دے نہیں رہے بولو ہویا کہ نہ ہویا پہلا اختلاف ہے ہویا کہ نبی سیدھے پاک وجود تو پاک کپڑے لہاونے چاہی دے نہیں یا کپڑے سمیت غسل دیونا چاہی دے اختلاف ہویا قبر کیو جی بڑا شاکیہ لہد اختلاف ہوئے کہ نہیں ہویا صحابہ دے مابین جیڑا بھی اختلاف تھا ہر اختلاف دا حال نبی کریم دی حدیث دے ذریعے کیتا گئے آپ کو فیصل سمجھ کے کیتا گئے آپ کو چیف جسٹس سمجھ کے کیتا گئے
صحابہ دے درمیان جنہ بھی اختلاف تھی ویا فیصل کے کو منے نیان بولو بولو ہی واسطے اللہ دے پیغمبر دے ہوتے ایمان گھننا ہوئے پہلا حق ہے آپ نال محبت کرو ہے دوجا حق ہے آپ دا احترام کرو ہے تریجا حق ہے آپ دی اتباع کرو ہے آپ دا چوتھا حق ہے آپ کو فیصل منو اے آپ دا پنجواں حق ہے چھواں اور آخری حق ہے کہ آپ دی مخالفت کے بچو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نبی دی مخالفت کے بچو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ دے نبی دی مخالفت نافرمانی کے بچنے کیونکہ جڑا مخالفت کرے وہ جنت ونجن کے انکار کی تھے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا اے میرے نبی دی سیرت دا مختصر جیاں خلاصہ ہا اگر معاشرے امن چاہندے ہو اگر چاہندے ہو ساکو سادہ حق ملے اگر چاہندے ہو جھگڑے ممکن اگر چاہندے ہو تنازع ممکن تو نبی کریم دے حقوق دا خیال کرو نبی علیہ السلام دے آداب دا خیال کرو آپ دی ذات گرامی دا خیال کرو آپ دے پیغام دا خیال کرو آپ دی شریعت دا خیال کرو جیڑا جیڑا میرے نبی دی زندگی نال آپ دی ذات نال آپ دی بات نال مکمل محبت رکھسی مکمل ایمان رکھسی مکمل احترام رکھسی اور مکمل فیصل منے سی اللہ ان کی زندگی امن بھی پیدا کرے سی اللہ تعالیٰ انہیں مسائل بھی آسان کرے سی دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ ختم نبوت دے سلسلے والا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرماوے جڑے جڑے دوست جتوں جتوں چل کے ہیں اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد خطیب محترم استاد المکرم بطل حریت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند میری مراد جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان مدیر جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور آج انشاءاللہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی کبھی قاری صاحب اسی مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آج ان کے بیٹے محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ خطاب فرما کر اپنے والد محترم کی یاد کو تازہ کریں گے اب تشریف لاتے ہیں نعروں کی گونج میں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اہل حدیث کے دو اصول ابھی تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد حافظ محمد عامر صدیقی صاحب الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم معزز حاضرین کرام پروگرام تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے میں لیٹ حاضر ہوا ہوں کیونکہ خانے وال میں بھی ایک پروگرام تھا اور وہاں شرکت کر کے اپنی طرف سے